اس لیے حضرت جی جو ہمارے صوفیاء کا طریقہ رہا ہے نا، جیسے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا. چلو آج تھوڑی سی اس حوالے سے تربیت بھی کرتے ہیں. کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کرو. مثلا لازم کر لو، میں نے ہر دن اتنے 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے حضرت. جیسے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ میں نے پڑھا ہے. اللہ، ہمیں تو کھانے کو بریانی سے نیچے چاہیے کچھ نہیں ہے حضرت. لیکن حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور اپنا جبہ بھیج رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما رہے ہیں اس سے تمہاری ملاقات ہوگی. مفہوم یہ ہے، یہ میرا جبہ دینا اور اس کو کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. کیا شان ہوگی حضرت، کیا شان ہوگی حضرت. فرمایا یہ جبہ میرا دینا اس کو، اور ساتھ کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے حضرت. لیکن صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو انداز کو شاخانہ نہیں تھا، کوئی ٹھاٹ واٹ والا انداز نہیں تھا. آپ کا انداز انتہائی سادہ اور فقیرانہ انداز تھا حضرت. اور اس کے لکھا کیا ہے کہ وہ پھل اور سبزیاں، کیونکہ وہ فریجوں کا دور نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا چیز کو ایک طویل عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں. نہیں، 1-2 دن بعد جو پھل جو سبزی تھوڑی گل جانی، تھوڑی خراب ہونی، لوگوں نے اس کو روڑی پہ پھینک دینا. لکھا ہے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کو صاف کر کے نا جو گلا حصہ تھا اس کو کاٹ کے اتار دیتے تھے اور باقی تناول فرمایا کرتے تھے. جن کو نبی علیہ السلام اپنا جبہ بھیج رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے حکم فرما رہے ہیں. اچھا، میں نے پڑھا ہے ایک دن شیخ لکھتے ہیں کہ حضرت حسب معمول نا وہ روڑی پر سے وہ جہاں لوگوں نے پھینکا ہوا تھا اپنا کھانا تلاش فرما رہے تھے. تو ایک کتا بھی نا تھوڑا دور وہ بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا. اس کتے نے کیا کیا، وہ حضرت پہ بھونکا. تو آئے ہائے، عاشق بھی بڑے غیرت والے ہوتے ہیں. وہ کتا حضرت پہ بھونکا تو آپ کتے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ پہ کیوں بھونک رہا ہے؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ تو اپنا تلاش کر، مجھے اپنا تلاش کرنے دے. کیسے لوگ تھے حضرت. یہ تھے جناب صبح لسیدہ جگ نال مکھن دا پیڑا، نال جناب چوپڑی روٹی، نال انڈے. اور بے شرم نے فجر ہی نہیں پڑھی تھی، بے شرم نے فجر ہی نہیں پڑھی تھی. دوپہری جناب قیمہ کریلے، نال چوپن نو امب، نال جناب پھر لسی، اور بے شرم نے پھر ظہر کوئی نہیں پڑھی ہے. شانوں والے حضرت حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کیوں بھونک رہا ہے؟ تیرے آگے سے اٹھایا. تو اپنا اٹھا، مجھے اپنا اٹھانے دے. تو اپنا تلاش کر، مجھے اپنا تلاش کر. پھر دل مبارک میں کو خیال آیا، پھر کتے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کل اگر ویسے کرنی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو اے کتے اویس تجھ سے اچھا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو اے کتے تو اویس سے اچھا ہے. اور لکھا ہے کہ جب رات آتی تھی تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی جماعت سے فراغت حاصل کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے آتے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ آج قیام کی رات ہے، اور ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارتے ہیں. جب اگلا دن آتا تو پھر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے. اگلی رات آتی تو کیا فرماتے؟ اے اویس آج رکوع کی رات ہے. ساری رات رکوع میں جھکے رہتے اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب اگلی رات آتی تو پھر خود کو مخاطب کرتے اور فرماتے اے اویس آج سجدوں کی رات ہے. ساری رات اللہ کے حضور سر مبارک سجدے میں رکھتے حضرت. لیکن حضرت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری وہ رات کب بانی ہے حضرت؟ ہمارا وہ دن کب بنا ہے حضرت؟ اس لیے کچھ خود پہ لازم کریں حضرت. اسپیشلی جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، اسپیشلی جو یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے بیٹے ہیں، چلو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بیٹیاں ہیں، جب اپنے گھر سے یا جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہیں، بھائی آج کل گرمی ہے، جتنی بار منہ دھو اتنی بار سکون ملتا. بھائی منہ جو دھونا ہے
تو وضو کر لے، منہ جو دھونا ہے تو وضو کر لے مکمل، اور کیا کر، اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے، عشق لہر کت دی روح۔ اور حضرت جی قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں کر رہا،